کربلا کی جنگ 10 اکتوبر 680 میں لڑی گئی، یعنی 10 محرم 61 ہجری میں، جس میں ایک چھوٹی سی جماعت کی قیادت حضرت حسین نے کی۔ حضرت حسین پیغمبر اسلام کے پوتے اور چوتھے خلیفہ حضرت علی کے بیٹے تھے۔ حضرت حسین کو اموی خلیفہ یزید اول کی طرف سے بھیجی گئی فوج نے شکست دی اور قتل عام کیا۔ جنگ نے اموی خاندان کی پوزیشن کو محفوظ بنانے میں مدد کی، لیکن شیعہ مسلمانوں حضرت حسین کے پیروکار کے درمیان 10 محرم عاشورہ کا دن بن گیا۔ حضرت حسین ابن علی کی پیدائش جنوری 626 میں مدینہ عرب میں ہوئی، آج جسے ہم سعودی عربیہ کہتے ہیں۔ حضرت حسین کو 10 اکتوبر 680 میں کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا۔ دیکھیں، یہ بات شروع ہوتی ہے 680 بہار کی موسم میں۔ یزید اول اپنے والد معاویہ اول کی جگہ خلافت سنبھالتے ہیں۔ شہر کوفہ جدید عراق میں وہ لوگ جنہوں نے اس بات کو برقرار رکھا کہ امت مسلمہ کی قیادت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ چچا زاد بھائی اور داماد علی ابن ابی طالب اور حضرت علی کے بیٹے حضرت حسین کو اپنے پاس پناہ میں لینے کی دعوت دی اور وعدہ کیا کہ انہیں کوفہ کا خلیفہ بنائیں گے۔ جب اس بات کا یزید کو علم ہوا تو اس نے بصرہ کے گورنر عبید اللہ کو امن بحال کرنے کے لیے بھیجا۔ قبائل کے سرداروں کو طلب کیا، انہیں اپنے لوگوں کے طرز عمل کا ذمہ دار ٹھہرایا اور انتقامی کارروائی کی دھمکی دی۔ حضرت حسین اس کے باوجود مکہ سے اپنے اہل وعیال کے ساتھ اس امید پر روانہ ہوئے کہ کوفہ کے شہریوں کی طرف سے ان کا پرجوش استقبال کیا جائے گا۔ 10 اکتوبر کو دریائے فرات کے مغرب میں کربلا پہنچنے پر حضرت حسین کا مقابلہ عبید اللہ کی بھیجی ہوئی 4000 آدمیوں کے ایک بڑے لشکر سے ہوا، بانی کے بیٹے عمر بن سعد کی کمان میں۔ 10 اکتوبر کو صبح کی نماز کے بعد دونوں جماعتوں نے جنگی پوزیشنیں سنبھال لی۔ حضرت حسین نے زبیر بن کین کو اپنی فوج کی دائیں طرف کی کمان، حبیب ابن مظاہر کو بائیں طرف کی کمان اور اپنے سوتیلے بھائی عباس کو معیاری بردار مقرر کیا۔ حضرت حسین کے ساتھی زیادہ تر واقعات کے مطابق 32 گھوڑوں سوار اور 40 پیادل تھے۔ ابن سعد کی فوج کی تعداد شیعہ ذرا کے مطابق 30,000 تک پہنچ گئی۔ حضرت حسین بار بار کہتے رہے، کیوں میرا راستہ روکا ہے؟ اے لوگوں، پہچانو، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں۔ کیوں 3 دن سے میرے بچوں کو پیاسا رکھا ہے؟ کیوں میرے عزیز اقارب کو شہید کیا ہے؟ بتاؤ، کیا میں نے رسول اللہ کی شریعت سے ترامیم کی ہے یا کسی انسان کا حق کھایا ہے؟ اتنے میں فوج یزید نے کہا، اے حسین، ہم تجھے تمہارے بابا کے بغض میں قتل کر رہے ہیں تاکہ یزید ہماری جھولیاں دولت سے بھر دے۔ اتنے میں امام حسین نے فرمایا، اے لوگو، آج جس اسلام کا علم جس ہاتھوں میں بلند ہے، یہ میرے بابا علی نے بلند کیا ہے۔ مت بھولنا کہ خیبر و خندق میں اگر علی نہ ہوتے تو اسلام کی فتح ناممکن تھی۔ اے لوگو، رسول اللہ نے کہا تھا، جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا، جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا۔ اتنے میں یزید کی سپہ سالاروں نے دیکھا کہ کہیں فوج سے بغاوت نہ ہو جائے۔ اتنے میں یزید نے شمر کو کہا، حملہ کر دو۔ بس لاکھوں کی فوج نے رسول اللہ کے نواسے پر حملہ کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا اور ذوالفقار کو نیلام سے نکالا۔ تاریخ گواہ ہے، ایک طرف لاکھوں کا مجموعہ تھا اور ایک طرف 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین ابن علی۔ زمین پر ایسی جنگ کبھی نہیں دیکھی کہ ایک اکیلا انسان لاکھوں کے مجموعے کے ساتھ کیسے لڑ رہا ہے۔ اتنے میں امام حسین یزید کو کہتے ہیں، آؤ رسول اللہ کے نواسے کی جنگ دیکھو، 3 دن کے بھوکے کی جنگ دیکھو۔ امام حسین شیر کی طرح فوج سے لڑ رہے ہیں۔ اتنے میں غیب سے آواز آتی ہے، حسین تیرا اللہ تجھ سے راضی ہوا ہے۔ اتنے میں سعد شمر کو کہتے ہیں، جاؤ خیموں کو آگ لگا دو۔ امام حسین کبھی خیموں کی طرف بیبیوں کے پاس جاتے ہیں۔ شمر نے کہا، جس کے پاس جو چیزیں وہ حضرت حسین کو لگائے۔ فوج یزید کے سپاہی حضرت حسین کے سر کانپنے کے لیے قریب آتے ہیں۔ جیسے ہی شمر خنجر امام حسین کے گلے پر رکھا اور حضرت حسین کے سر کو کانپ دیا، جس کے بعد نسلوں کی پریشانی میں اضافہ ہوا۔ شیعہ وہ عورتیں جو حضرت حسین کے ساتھ تھیں، بشمول ان کی ایک بیوی، اس کی بہن حضرت زینب اور اس کے بچ جانے والے بچوں کو پہلے کوفہ اور پھر سہرا پار دمشق یزید کے پاس لے جایا گیا۔ شیعوں کی روایت ہے کہ حضرت زینب نے دوسروں کے علاوہ کوفہ میں عبید اللہ کو ڈانٹا اور دمشق میں یزید کو للکارا اور خلافت کی اس کے دعوے کو رد کر دیا۔ حضرت زینب کا انتقال 681 میں ہوا۔ آج تک دنیا بھر میں شیعہ مسلمان 10 محرم کو عوامی سوگ کے دن کے طور پر مناتے ہیں۔ کربلا میں حضرت حسین کا مقبرہ شیعوں کے لیے ایک اہم مقدس مقام ہے۔